بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ آج میں نے تمہیں اسپینش سٹیپس دکھا دیے۔ کل سیٹرڈے ہے، تمہاری چھٹی ہوگی نہ؟ روپروٹو کی تو ہوتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر وہ مسکراتے ہوئے مزید بولی، کل صبح میں تمہیں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں، پھر ہم کولوسیوم اور فورم اور پینتھیون دیکھیں گے، پھر ویٹیکن سٹی میں تمہیں کسی اور دن لے کر چلوں گی۔ اس نے خود ہی یہ کس طرح فرض کر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا ہے۔ مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ یکدم اس پر چڑچڑےپن اور غصے کا غلبہ ہوا۔ اس نے بے حد سنجیدہ نگاہوں سے لیزا کو دیکھا۔ اسے ایک دم ہی یہ بہتر لگا کہ وہ اس سے براہ راست خود میں اس غیر معمولی دلچسپی کی وجہ پوچھے، چاہے اسے برا ہی کیوں نہ لگے۔ لیزا اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ لیزا، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی۔ وہ جو سوال پوچھنے کے لیے اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، لیزا کے اس بے ساختہ جملے پر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہی پوچھنا چاہتے تھے نا؟ وہ ہنس کر بولی۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلا تو بے اختیار اس کے لبوں سے ایک قہقہ نکلا۔ یہ لیزا کے اتنے اچانک اور اس قدر صاف گو جملے پر اپنا بے ساختہ کہہ کر روک ہی نہیں پایا تھا۔ اتنے بلنٹ انداز میں بدتمیزی کے ساتھ تو نہیں، مگر پوچھنا تو وہ واقعی سے یہی چاہتا تھا۔ نہیں، وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا، جھوٹ! تمہارے چہرے پر صاف صاف لکھا ہے کہ تم مجھ سے مشکوک ہو رہے ہو، اور تمہارے جیسا ہینڈسم بندے کے پیچھے کوئی لڑکی آئے اور وہ تو تمہیں یہ سوچنا ہی چاہیے کہ وہ تم پر فدا ہو گئی ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ کوئی بھی لڑکی منٹوں میں تم پر عاشق ہو سکتی ہے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا خراب موڈ اور بیزاری جیسے ایک دم ہی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ دیکھو، اس میں ذرا سی بھی شک نہیں کہ تم مجھے بھی بہت اچھے ہیں، بہت ہینڈسم لگتے ہو۔ اوپر سے تمہارا یہ مغرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت جچتی ہے، مگر میرے بارے میں تم بے فکر رہو، مجھے تم میں اس طرح کی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مگر پرزور انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ پھر ہنس پڑا۔ اصل میں سکندر، میرا ابھی زندگی میں بہت دور دور تک محبت اور شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں شادی اس سے کروں گی جس سے مجھے محبت ہوگی، اور جس سے مجھے محبت ہوگی وہ جب میری زندگی میں آئے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ میرے دل میں سے دیکھتے ہی گھنٹیاں بجنے لگیں گی، اور مجھے دیکھ کر چونکہ تمہارے دل میں کوئی گھنٹیاں نہیں بجیں، اس لیے مجھے یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس کی باتوں کو انجوائے کرتا ہنس کر بولا تھا۔ وہ واقعی ٹھیک ٹھاک قسم کی آؤٹ اسپوکن لڑکی تھی۔ جس دن مجھے پہلی بار پیزیریا میں ملے تھے، مجھے بہت ہینڈسم لگے تھے۔ نہیں، گھنٹی کوئی نہیں بجی تھی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے اس نے لفظ ہینڈسم بولنے کے ساتھ ہی فوراً حلفی انداز میں اسے یقین دلایا تھا۔ وہ پھر ہنس پڑا۔ ہوا سے اڑتے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتی وہ خود بھی مسکرا رہی تھی۔ اب میری بات کا کوئی اور مطلب مت نکالنا۔ مجھے تمہارا چہرہ، خاص طور پر تمہاری آنکھیں بہت پرکشش لگتی ہیں۔ تم سے پہلی بار مل کر ہی میرا دل چاہا کہ تمہارا چہرہ پینٹ کروں۔ میں تمہارا چہرہ پینٹ کرنا چاہتی ہوں سکندر، تمہاری اجازت سے۔ اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اگر مجھے اچھا لگے اور میں اسے پینٹ کرنا چاہوں تو سیدھا اس شخص سے جا کر پوچھ لیتی ہوں، اور ابھی تک ہر کسی نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے مجھے خود کو پینٹ کرنے کی اجازت دی ہے، مگر تم جیسے مغرور بے نیاز بندے کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ تم نے خوش تو کیا ہونا ہے، الٹا مجھے صاف صاف انکار کر دینا ہے، تو اس لیے مجھ سے دوستی کی جا رہی ہے۔ وہ بلا وجہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تمہارے دل میں کوئی گھنٹی ونٹی بج رہی ہے۔ وہ اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف اس کے ساتھ اس قدر باتیں کس طرح کر رہا تھا، وہ خود حیران تھا۔ اب اسے لیزا کی کمپنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے پاس سیاحوں کا ایک گروپ سیڑھیاں چڑھتا اور اوپر چرچ کی جانب جا رہا تھا، اور مسکراتے ہوئے لیزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش کس بات پر ہے؟ آخر وہ ہنس کس بات پر رہا ہے؟ کیا سکندر شہریار کو خوش ہونے اور ہنسنے کا کوئی اختیار حاصل ہے؟ اس کے اندر خود سے شدید ترین نفرت میں مبتلا شخص نے یکدم ہی سوال کیا۔ لمحے بھر میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ چہرے پر نرمی اور دوستانہ تاثر کی جگہ سختی اور سنجیدگی آ گئی۔ اس نے لیزا سے نظریں ہٹا کر صرف فاؤنٹین کی طرف نگاہ کی۔ وہ یہاں سے فوراً واپس جانا چاہتا تھا۔ لیزا اس کے اندر کی شکست اور ریخت سے انجان تھی۔ وہ اسی دوستانہ انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔
यहाँ सीढ़ियों पर बैठ कर खाने पीने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, वरना यहाँ बैठ कर खाने में और मज़ा आता। मैं वापस जाना चाहता हूँ लीज़ा। वो एकदम ही सीढ़ी पर से उठ खड़ा हुआ। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो मैं तुम्हें लीज़ा इसे हैरत से देखती कुछ कहने लगी थी, मगर वो संजीदगी से इसकी बात काट कर फ़ौरन बोला, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं अपने होटल जाना चाहता हूँ। वो अब कहीं से कुछ लम्हे पहले का वो हंसता मुस्कुराता कह के लगाता शख्स नहीं लग रहा था। इसका कतियत भरा अंदाज देखकर लीज़ा उठ खड़ी हुई। इसके चेहरे पर हैरत थी। वो जैसे सिकंदर के मूड को यूं अचानक तब्दीली को समझ नहीं पाई थी। लीज़ा इसे होटल छोड़ने आई थी। होटल तक आने का रास्ता इसने खामोशी से गुजारा था। इसने अपने चेहरे को इतना संजीदा और सख्त बना रखा था कि लीज़ा जैसी बातूनी लड़की भी इससे कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। होटल आने पर गाड़ी से उतरते हुए इसने पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बगैर मुस्कुराए इसका शुक्रिया अदा किया। थैंक्स लीज़ा, तुम मुझे स्पेनिश स्टेप्स दिखाने ले गई। वो जवाबन मुस्कुराई। और कल सुबह मैं तुम्हें पैंथोन और फॉर्म दिखाने लेकर चलूँगी। मैं शायद ना जा सकूँ, मुझे ऑफ़िस का कुछ काम है। ऑफ़िस का काम? ऑफ़िस में क्या करो ना, रूम में छुट्टी का दिन तो वैकेंसी रोमियनी की तरह गुजारो। कल फिर तुम मुझे ये भी बताना कि तुम मुझे अपना पोर्ट्रेट बनाने की इजाज़त दे रहे हो या नहीं। वो इसके जवाब में मुस्कुराकर बोली थी। इसने रोमन हॉलीडे के अल्फाज इटालियन में अदा किए थे। वो मज़ीद बहस या इनकार किए बगैर सर हिलाता इसे खुदाहाफिज़ कहकर अंदर आ गया। इसका कतन कोई इरादा नहीं था कल लीज़ा के साथ कहीं पर भी जाने का, और ये इनकार इसे किस तरह करना है वो सोच चुका था। रात वो अपने स्टूडियो में थी। वो अपनी एक नामुकम्मल पेंटिंग मुकम्मल करने में मसरूफ़ थी। इसने ढीली ढाली सी टी शर्ट ट्राउज़र के साथ पहन रखी थी, बालों को कैचर में लपेटा हुआ था। कैनवास पर रंग बिखेरते इसे एकदम ही सिकंदर का ख्याल आया। वह आज शाम से मुसलसल इसी को सोच रही थी। वह ऐसा क्यों था, दूसरे लोगों से इतनी मुख्तलिफ क्यों था? जैसे अंदर ही अंदर कोई गम इसे ख़त्म कर रहा था, जैसे वो खुद से ही नाराज़ था। आज शाम वो इसके साथ कितने खुशगवार अंदाज में बातें कर रहा था, कहके लगा रहा था, फिर हंसते हंसते एकदम इसे क्या हो गया था। वो जानती थी इसने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो इसे नागवार गुजरी हो। वो सिकंदर के पल पल बदलते मूड को समझने से कासिर थी। वो इस बहुत मुख्तलिफ से शख्स के चेहरे को वाकई पेंट करना चाहती थी। सिकंदर की आंखों की मकनातीसियत, इनकी गहराई, इनकी उदासी, इनका हुज़न और इनका इसरार इसे कैनवास पर उतारना था। जब रात वो सोया ही नहीं तो सुबह जागने का क्या सवाल। वो बेड पर लेटा था और इसने नाश्ता कमरे में ही मंगवा कर लिया था। इस वक्त वो गैर दिलचस्पी से इटालियन में न्यूज़ का कोई चैनल देख रहा था जब इसके मोबाइल पर लीज़ा की कॉल आने लगी। बजाय इस कॉल को इग्नोर करने के इसने रिसीव कर लिया। हेलो, चाओ सीनियर सिकंदर। इसके लहजे में शरारती सी खनक थी। आज और नीचे, मैं तुम्हारे होटल के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्यों? इसने कज़न हैरानी से पूछा, जैसे इसे कल की बात याद ही ना हो। क्या मतलब? तुम भूल गए हो क्या? कल यही तो तय हुआ था कि आज सुबह हम कोलोजियम चलेंगे। अगर तैयार हुए हो तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो इसकी हैरत पर हैरान होकर बोली थी, आई एम सॉरी लीज़ा, मुझे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं रही थी। मैं ऑफ़िस के कोलीग के साथ पोम्पी घूमने निकल चुका हूँ। इनफैक्ट इस वक्त हम दोनों ट्रेन में हैं। मैं आज रात या फिर कल सुबह वापस आऊँगा। इसकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर थीं। वो ट्रेन ही को देख रहा था। कल लीज़ा के साथ चंद मिनटों के लिए वो खुश हुआ था, मुस्कुराया था, इसने कहके लगाए थे। इस पर वो रात भर खुद से लड़ा था। इसे खुश होने और कहके लगाने का हक नहीं था। वो इस लड़की से अब नहीं मिलना चाहता था। वो इसे खुश होने और हंसने पर क्योंकि वो इसे खुश होने और हंसने पर मजबूर कर देती थी, और चंद मिनटों के लिए तो क्या चंद सेकंड के लिए भी खुश रहना नहीं चाहता था। अच्छा, इसने लीज़ा के लहजे में बड़ा वाज़ेह मायूसी महसूस की। तुमने मुझे बताया नहीं, कब बना तुम्हारा जाने का प्रोग्राम? कल रात। मुझे तुम्हारे साथ कोलोजियम जाने का प्रोग्राम याद नहीं रहा, वरना मैं तुम्हें फ़ोन करके बता देता। आई एम सॉरी, इसने लहजे में मसनूई सा तासुब शामिल करते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो। पोम्पी भी हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अच्छी जगह है। मैं घर जाकर अपनी कुछ अधूरी पेंटिंग्स पूरी कर लेती हूँ। कोलोजियम का प्रोग्राम फिर किसी दिन रख लेंगे, इस बार वो खुश दिली से बोली थी। सिकंदर ने सुकून का सांस लिया और बेड से उठकर बाथरूम का रुख किया। मुसलसल जाग जाग कर इसकी आंखों में जलन होने लगी थी और सर भारी भारी रहता था। नहाने के बाद वक्ती तौर पर इसकी तबीयत फ्रेश हो गई थी। अभी वो बालों में ब्रश कर ही रहा था कि इसके पास
ہوٹل کے ریسیپشن سے کال آئی کہ اس سے ملنے کوئی صاحب ہوٹل کی لابی میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس نے نام پوچھا تو جواب میں ایک اٹالین نام اسے بتایا گیا۔ وہ اس نام کے کسی بھی شخص سے واقف نہیں تھا، مگر وہ اب بھی دفتر میں سب لوگوں سے کہاں واقف تھا، وہ صرف یہاں متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے منسلک لوگوں سے ہی واقف تھا۔ یقیناً یہ آفس ہی سے کوئی شخص تھا، اور یقیناً آفس ہی کے حوالے سے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ فوراً ہی بذریعہ لفٹ نیچے آ گیا۔ خوبصورت انٹیریئر والی اس لابی میں تھوڑی تھوڑی فاصلے پر نرم و گداز صوفے اور میزیں موجود تھیں۔ چکنے خوبصورت ٹائلز، قیمتی فانوس اور دیواروں پر بنے حسین نقش و نگار اس جگہ کو بہت آرٹسٹک لک دے رہے تھے۔ وہ وہاں کسی اٹالین مرد سے ملنے آیا تھا، مگر وہاں آتے ہی سامنے ہی ایک صوفے پر لیزا بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے نہ دیکھنے کا تاثر دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے جھوٹ پر شرمندگی اور کھسیاہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے پاس آ گیا۔ لیزا اسے گھور رہی تھی۔ تو سینیور سکندر اس وقت پومپی جا رہے ہیں اور ٹرین میں ہیں۔ آئی ایم سوری لیزا، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ بات کھل چکی تھی تو اب وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہاری بات سننے کے بعد میں یہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ آج تو روم سے باہر اٹلی کے دیگر تمام شہروں میں جانے والی نارمل ٹرینز کی ہڑتال ہے۔ لیزا اسے گھور کر دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ زبان نہ آنے کا نقصان، حالانکہ وہ صبح سے جاگا ایک نیوز چینل ہی دیکھ رہا تھا، اور اس پر اس نے ٹرینز اور روم کے ریلوے اسٹیشن کی فوٹیج دیکھی تھی۔ اگر زبان آتی ہوتی تو کم از کم وہ ٹرین کا لفظ تو ہرگز نہ بولتا۔ سمجھ تو مجھے آ گیا تھا کہ تم میرے ساتھ کالوزیم نہیں جانا چاہتے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہو، مگر میرا دل چاہا کہ میں جھوٹے کو اس کی جھوٹ کی کھل جانے کا تو بتا کر جاؤں۔ وہ حقیقتاً بہت شرمندہ تھا۔ اس سے تو کہیں بہتر ہوتا کہ وہ اس کو صاف لفظوں میں جانے سے منع کر دیتا۔ تمہارے ساتھ جانے سے نہیں، بس میرا کہیں بھی جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے ہلکا سا مسکرا کر قدرے معذرت خوانا انداز میں بولا۔ تم تو مجھے سچ بھی بتا سکتے تھے۔ بہرحال مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ کہیں پر بھی جانے آنے میں، بلکہ شاید میرے ساتھ دوستی کرنے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے ہو، تو اب میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم ہی سنجیدگی سے بولتی ہوئی صوفے پر سے اٹھی۔ میں چلتی ہوں، بائے۔ وہ سنجیدہ انداز میں اسے خداحافظ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ لیزا، میں تمہارے ساتھ کالوزیم جانا چاہتا ہوں۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھا تھا۔ لیزا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ہنوز خاموش تھی۔ میں آج روم کو ایک رومن لڑکی کے ساتھ اس کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر لیزا ہی کا جملہ دہرا رہا تھا۔ جب تم کہیں پر بھی جانا نہیں چاہتے تو اپنے جھوٹ پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے زبردستی تمہیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ پلیز لیزا، میں تمہارے ساتھ کالوزیم جانا چاہتا ہوں۔ رومز کتنے ظالم اور سفاک لوگ تھے، میں وہاں کا وزٹ کر کے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ معذرت خوانا انداز میں وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانا نہیں بھولا تھا۔ وہ جس طرح اپنے ملک کی ہر چیز کے قصیدے پڑھتی تھی، جس طرح اپنے ملک کی ہر چیز پر باقاعدہ فخر کرتی تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی سفاک تاریخ کا وہ کس طرح دفاع کرے گی۔ تھوڑے بہت نہیں، تم خاصے ٹھیک ٹھاک قسم کے بدتمیز آدمی ہو سکندر شہریار۔ اگر مجھے تمہارے پورٹریٹ بنانے کا لالچ نہ ہوتا تو اب میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کہیں نہیں جاتی۔ وہ اسے گھورتے ہوئی بولی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ چلو، لیزا جواباً اسی خفگی بھرے انداز میں بولی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ لیزا کو شاید زیادہ دیر ناراض رہنا یا غصہ کرنا آتا ہی نہیں تھا، اب وہ اس کے ساتھ نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی اب ایک اونچائی کی طرف جاتی سڑک پر چل رہی تھی۔ بہت دور سے ہی سڑک پر کالوزیم نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ رومیو کے جاہ و جلال اور اس کی بربریت کی کئی ہزار سال پرانی داستانیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ رومیو کی انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر میں مہارت کا جیتا جاگتا ثبوت صدیوں سے شان و شوکت سے اپنی جگہ استادہ اس کی بیرونی دیواروں کا ایک حصہ اسے ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا، جس طرح اس نے بے شمار تصاویر، موویز اور ڈاکومنٹریز میں دیکھ رکھا تھا۔ اٹلی آنے والوں کے لیے کالوزیم دیکھنا تو لازمی ہے۔ میں حیران ہوں تم ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ وہ جگہ ہے جسے دیکھے بغیر روم آنے والا کوئی شخص یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ یہاں کوئی نان اٹالین مووی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں کالوزیم کو نہ دکھایا گیا ہو۔ تب تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں یہاں لے آئی، ورنہ تم سے تو کچھ بعید نہ تھا کالوزیم دیکھے بغیر ہی یہاں سے واپس چلے جاتے۔ لیزا نے اس کی صبح کی حرکت اسے دوبارہ جتائی تھی۔ وہ اب گاڑی پارک کر رہی تھی۔ سکندر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کالوزیم کے اندر داخل ہوتے اور اس کے بیرونی حصے کے اطراف گھاس پر کھڑے ہو کر تصویریں کھنچواتے سیاح وہاں
بے شمار تھے۔ جو لوگ گھاس پر کھڑے ہو کر تصاویر بنوا رہے تھے وہ تصویر میں اپنے عقب میں کالرزم کو لانا چاہتے تھے۔ وہ اور لیزا گھاس کے اوپر چلتے کالرزم کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے نہ اس لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی نہ روم کی تاریخ میں، مگر پھر بھی وہ اس وقت یہاں آ کر خود کو خوش محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ یہاں آنا اچھا لگ رہا تھا۔ اندر چلیں، اس نے لیزا کی طرف دیکھ کر خود اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چلو، وہ جواباً مسکرا کر بولی تھی۔ وہ دونوں کالرزم کے اندر آ گئے تھے۔ سیاحوں کے ساتھ رش کا حصہ بنے وہ بھی 72 AD میں بنے اس ایمپی تھیٹر کا نظارہ کر رہے تھے۔ درمیان میں بہت بڑا کشادہ صحن نما حصہ اور اس کی اطراف سیڑھیوں کی طرف اونچی ہوتی پتھروں سے بنی نشستوں کی قطاریں، جیسے کہ موجودہ دور کے فٹ بال اسٹیڈیمز نے اپنی تعمیر کا بنیادی نقشہ کالرزم سے ہی چرایا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہاں اس کھلے میدان میں انسانوں کا خون خوار درندوں کے ساتھ مقابلہ کروایا جاتا تھا، اور یہ غیر انسانی اور بربریت عمل رومنز کے لیے کھیل ایک تفریح تھا۔ 50,000 افراد پتھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے تالیاں بجا بجا کر اس غیر انسانی عمل کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک بہت بڑے سے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر نیچے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ کل دا لوزر ہو ایور ہی میں بھی بے ساختہ کالرزم میں ان گلیڈیٹر لڑائیوں کے متعلق پڑھا گیا جملہ اس کے لبوں سے نکلا تھا: اگر خدا خون خوار درندے کو جان سے مار دیا تو غلام اور مجرم آزاد، نہیں تو درندے کے ہاتھوں اس کی موت۔ جو ہارے گا وہ مرے گا۔ تم لوگوں کی تاریخ ظلم اور سفاکی سے بھری ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، رومن بادشاہ اپنے وقت کے ظالم ترین لوگ تھے۔ وہ اس بار بغیر برا مانے بولی تھی۔ پر رومن اتنے برے بھی نہیں ہوتے۔ میں ایک رومن لڑکی کو جانتا ہوں اور وہ کافی اچھی ہے، اپنی شخصیت اور اپنے مزاج سے بہت مختلف۔ جملہ بالکل بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ لیزا اس تعریفی جملے پر خوش ہو کر مسکرائی تھی۔ تو تم اس اچھی رومن لڑکی کو یہ اجازت دے رہے ہو کہ وہ تمہارے چہرے کے تمام نقوش، خاص طور پر تمہاری آنکھیں، ان کی تمام تاثر کے ساتھ کینوس پر اتار سکے؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ وہ جواباً مسکرایا۔ اوہ، میں خوش ہو گئی تھی، لیکن خیر، ابھی تو تمہارا یہاں کافی دنوں کا قیام ہے۔ دیکھ لینا، میں تمہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گی۔ وہ دونوں وہاں اس قدیم آرکیٹیکچر کے بیچ آہستہ آہستہ چلتے اور گرد و پیش کو دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ لیزا کے پر یقین سے انداز پر مبہم سا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے ساتھ کہیں چلے جانا، گھومنے پھرنے پر راضی ہو جانا الگ بات تھی، مگر اس سے ہٹ کر وہ کسی بات کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ تم نے دنیا میں ابھی تک چیز کھائی ہی نہیں اگر تم نے اٹالین چیز نہیں کھائی ہے، اور تم نے دنیا میں ابھی تک کافی نہیں پی اگر تم نے اٹالین کافی نہیں پی ہے۔ وہ دونوں کالرزم سے نزدیک ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کر رہے تھے۔ تب لیزا اس سے بولی تھی۔ ریسٹورنٹ کے باہر شیڈ میں لگی میزوں میں سے ایک پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اٹالین پیزا، زیتون کے مزیدار ذائقے والا ہاتھ سے بنایا گیا پاستا کھاتے ہوئے لیزا کی بات دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ اپنی اسی ٹون کو برقرار رکھتے ہوئے ایک پل کا ڈرامائی وقفہ دینے کے بعد مزید بولی: اور تم ابھی تک دنیا میں کسی سچے آرٹسٹ سے نہیں ملے اگر تم لیزا محمود سے نہیں ملے۔ وہ بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ تم خود اپنی کتنی تعریفیں کرتی ہو۔ ہاں تو ہوں نا، میں تعریف کے قابل۔ وہ ہنس کر بولی: لیزا، تم مسلمان ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارے والد مسلمان اور والدہ کرسچن ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کھانا کھاتے ہوئے اس نے پوچھا، مگر سوال منہ سے نکلنے کے ساتھ ہی اسے اس بات کے نامناسب ہونے کا احساس ہوا۔ سوری، یہ سوال کچھ پرسنل ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی معذرت کی۔ نہیں، یہ سوال مجھے تو پرسنل نہیں لگا۔ وہ سنجیدگی سے بولی: میں مسلمان ہوں سکندر، اس لیے نہیں کہ میرے پاپا مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے خود اپنے لیے اس مذہب کو چنا ہے۔ جب ماں اور باپ الگ الگ مذاہب سے ہوں تو بچے خود اپنے لیے کسی بھی مذہب کو چن نہیں پاتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ میرے لیے نہ اسلام کی کچھ خاص اہمیت تھی نہ عیسائیت کی۔ یوں سمجھ لو میں بس نام کی مسلمان تھی۔ مگر 9/11 نے دنیا میں جہاں بہت کچھ تبدیل کر دیا، وہاں میرے جیسے نوجوان نسل کے لڑکے اور لڑکیوں کو، جن کے لیے ان کا اسلامی تشخص کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، بہت کچھ سمجھا گیا۔ جب 9/11 کا واقعہ رونما ہوا، میں 18 سال کی تھی، ایک کنفیوزڈ سی نوعمر لڑکی، جس کے لیے اپنے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے مذہب کو چننا دشوار کام تھا، جس کے لیے مذہب ایک ثانوی چیز تھی۔ مگر پھر جب میں نے اسے اپنے ساتھ اپنے جیسے بہت سے نام کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے محض اسلامی نام یا اسلام سے سرسری سے تعلق کی وجہ سے امتیازی سلوک ہوتا دیکھا، تب جیسے میں چونک سی گئی۔ لندن میں میری بہت سی دوست اور ملنے والوں نے مجھے میرے پاپا کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جب چھوڑ دیا، مجھ سے کھینچے کھینچے رہنے لگے، تب پہلی بار میرے دل میں خواہش جاگی کہ جس مذہب کے خلاف دنیا بھر میں اس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جسے ختم کر دینے کو سارا مغرب درپے ہے، وہ در حقیقت ہے کیا؟
پھر میں نے اسلام کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی اور میں نے اسے بہت روشن خیال اور فطرت سے قریب پایا۔ میں نے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اپنی مسلم شناخت پر قرار رکھی ہوئی ہے سکندر۔ اسے لیزا کے مسلمان ہونے کا سن کر خوشی ہوئی تھی۔ اسے اب یہ بھی سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پیزا یا پاستا کچھ بھی کھاتے ہوئے لیزا گوشت کی جگہ سبزیاں یا مچھلی سے بنی ڈش کا انتخاب کیوں کرتی ہے۔ اس کا لباس چاہے جتنا بھی مغربی وضع کا ہو مگر جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے کیوں ہوتا ہے؟ تم پاکستان سے ہونا سکندر۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ دونوں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ڈارک اسٹرانگ کافی، بغیر کریم یا دودھ کے، خالصتاً اٹالینز کی طرح۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے لیزا نے اچانک اس سے پوچھا، نیشنلٹی کا پوچھتی ہو تو وہ امریکن ہے، ہاں تعلق کی بات کرتی ہو تو وہ میرا پاکستان سے ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب تو دے دیا مگر کچھ بے چین سا تھا۔ وہ لیزا کی مزید اپنے ذاتی ساز سے متعلق کسی سوال سے کترا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے بارے میں کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے پاپا بھی تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں مگر تمہیں اردو نہیں آتی۔ اس نے جلدی سے گفتگو کا رخ لیزا کی طرف موڑا۔ اسے اندازہ تھا وہ بطنی لڑکی اب اس موضوع پر اور پھر اس موضوع سے کچھ اور بات نکال کر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ کس نے کہا مجھے اردو نہیں آتی؟ مجھے اردو آتی ہے۔ میں اردو کے بہت سارے لفظ بول سکتی ہوں۔ خبیث، ذلیل، کمینہ، الو کا پٹھا، بہت سارے لفظ آتے ہیں۔ وہ اس کے اردو ذخیرہ الفاظ پر حونق بننا اسے منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ جملہ اردو میں بولی تھی۔ اس کی اردو کھڑی کھڑی اطالوی لہجے والی اردو تھی۔ تمہیں یہ اردو آتی ہے؟ گالیاں، پتہ ہے جو لفظ تم نے بولے ہیں یہ سب کے سب گالیاں ہیں، بہت خراب گالیاں۔ وہ اسے لا علم سمجھ کر سنجیدگی سے انگریزی میں سمجھانے لگا مگر اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لیزا کو سر اس بات میں ہلاتا دیکھ کر لگا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، پاپا نے تو ہمیں کبھی اردو نہیں سکھائی مگر ہماری نینی بچپن میں مجھ سے اور میری بہن سے چونکہ اردو میں بات کرتی تھیں تو ہم دونوں ہی نے اردو سیکھ لی تھی۔ میرا تلفظ اور لفظوں کی ادائیگی صاف نہیں ہے مگر اردو مجھے پوری آتی ہے۔ تمہاری نینی تو تم لوگوں کو گالیاں سکھاتی تھی؟ نہیں، یہ گالیاں تو میں نے اور سیم نے خود سے فرمائش کر کے سیکھی تھی۔ اسکول میں ہمیں کسی پر غصہ آتا یا لڑائی ہو جاتی تو ہم اسے یہ لفظ بول دیا کرتے تھے۔ ایک بار میرے کلاس فیلو سے میری اور سیم کی لڑائی ہو گئی تو اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ دنوں بعد ہم نے اسے جا کر بتایا کہ تم الو کے پٹھے ہو۔ اس کا مطلب ہماری زبان میں یہ ہے کہ تم بہت جینیس اور سمارٹ ہو، پتہ ہے۔ پھر ساری کلاس کے سامنے اپنے قابل جھاڑنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ اسے بہت ساری زبانیں آتی ہیں، اس نے خود اپنے منہ سے پوری کلاس کے سامنے میں الو کا پٹھا ہوں کہا تھا۔ تب مجھے اور سیم کو بہت مزہ آیا تھا۔ بعد میں ہم دونوں خوب ہنسے تھے۔ وہ فخری انداز میں بتا رہی تھی، مگر مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ جو لڑکی تازہ میری دوست بنی ہو وہ ٹرک ڈرائیوروں والی اردو ووکیبلری رکھتی ہو۔ اس نے اسے دیکھا، وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر ہنسی۔ تم اگر سیکھنا چاہو تو میں تمہیں اٹالین میں کچھ گالیاں سکھا سکتی ہوں، بوقت ضرورت تمہارے کام آئیں گی۔ اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ وہ دونوں اب میز سے اٹھ رہے تھے۔ آج اس نے لیزا کو بل پے نہیں کرنے دیا تھا۔ شکریہ، بہت شکریہ، میں خاصا مہذب آدمی ہوں۔ دیکھو آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں، میری مانو چند ایک اٹالین گالیاں سیکھ لو، بوقت ضرورت تمہارے کام آئیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ بولنے سے تھکتی تھی نہ ہنسنے سے۔ تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ میں پوری زندگی اتنا زیادہ نہیں بولا ہوں گا جتنا تمہارے ساتھ ان 3 دنوں میں بولا ہوں۔ میں زیادہ نہیں بولتی، بلکہ لگتا ہے تم نے کبھی کوئی باطنی لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ وہ اب اس کے ساتھ مسلسل اردو ہی میں بات کر رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے اسے ایک ریسٹورنٹ کے پاس سے گزرتے اس کے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس نظر آیا۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی نظر آئی۔ اپنے چہرے کی اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ فوراً رخصت ہو گئی۔ اب ہم فارم اور پلیٹینیم ہل چلتے ہیں، شام تک گھومنے کے لیے ہمارے پاس کافی ٹائم ہے۔ لیزا اس کی سوچ اور موڈ کی تبدیلی سے انجان مسکرا کر بولی، میرا کہیں اور جانے کا موڈ نہیں ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اچانک وہ خشک لہجے میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولا۔ لیزا اس کے موڈ کی تبدیلی کو محسوس کر گئی تھی۔ تمہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے سکندر؟ کل بھی تم نے اس طرح کیا۔ تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ کوئی بات نہیں، بس میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیزا چپ ہو گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ آئی ایم سوری، اگر میری وجہ سے تمہارا دن خراب ہوا ہے تو تم بہت سے کام چھوڑ کر مجھے روم کی تاریخی مقامات دکھانے آئی تھیں۔ بس مجھے زیادہ بولنا، باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔
मैं थकन और कोफ्त महसूस करने लगता हूँ। लीज़ा ने गाड़ी स्टार्ट की तब वो इससे संजीदगी से बोला था, मुझे अंदाज़ा है सिकंदर, और तुम फिक्र मत करो, मेरा दिन हरगिज़ ख़राब नहीं हुआ। मेरा मकसद तो सीनियर सिकंदर पर अपना अच्छा तासुर कायम करना, दोस्ती करना है, ताकि इस दोस्ती के लिहाज से मुझे अपनी पेंटिंग बनाने की इजाज़त दे दे। वो संजीदगी से बोली, मगर वो कोशिश के बावजूद भी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया। इसे मुस्कुराता देखकर लीज़ा भी मुस्कुराई। वो इसे अच्छे अंदाज में रुखसत करना चाहता था, इसलिए एक रस्मी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए इसे खुदा हाफिज़ कहकर अंदर आ गया था। अंदर आते ही इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो अपने कमरे में आ गया। अंदर आते ही इसने नींद के लिए डॉक्टर की तजवीज़ करदा टैबलेट ली और अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया। वो बिस्तर पर लेट गया। वो ख़ुद को सज़ा देना चाहता था। वो इरादतन अपने इन डरावने ख्वाबों को देखने के लिए सो जाना चाहता था, जो उसकी तबीयत की कई दिनों तक निढाल रखा करते थे। 3 दिन से खुश होने और कहके लगाकर हंसने की कम से कम सज़ा भी ये ख्वाब ही हो सकते थे। ये हो ही नहीं सकता था कि वो सोए और उसे डरावने ख्वाब नज़र ना आए, फिर वो सोकर उठे तो इसे साबित दर्द ना हो रहा हो। सिकंदर शहरियार को सज़ा मिलनी चाहिए, इसे कोई सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हंसी और सिकंदर शहरियार के लबों पर खुशी और सिकंदर शहरियार की आंखों में वो खामोश लेटा छत पर लटकते फानूस को देख रहा था। कहाँ रही सारा दिन। नैनी रात के लिए खाना पका रही थी और वो मेज़ पर चढ़कर बैठी नाशपाती खा रही थी। इसे फलों में नाशपाती बहुत पसंद थी। 3:30 बजे तक तो गाइड बनी हुई थी। इसके बाद सैंड्रिया से मिलने चली गई थी। जब से रूम आई हूँ इससे मिल ही नहीं सकी थी गाइड। नैनी को इसके लाऊ वाली पन से बोले जुमले में ज़्यादा काबिल तवज्जो गाइड वाली बात लगी थी। जी गाइड, नैनी को इसके वो बेचारे यहाँ टूरिस्ट नहीं हैं, ऑफिस के काम से आया हुआ है, मगर मैं ज़बरदस्ती से टूरिस्ट बनाने पर तुली हुई हूँ। वो हंसकर बोली। नैनी ने इसे बगौर देखा था। वो कौन? वो रॉबर्टो का कोली। क्या नाम बताया था तुमने इसका? सिकंदर। इसने झूठ इन्हें नाम बताया। कैसा है? नैनी ने इसे मुस्कुरा कर देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। पर्सनैलिटी पूछ रही हो या मिजाज? इसने नाशपाती की काश मुँह में डालते हुए मुस्कुरा कर पूछा। ज़ाहिरी शख्सियत की बात करें तो बहुत हैंडसम है, अपालों का ख्याल आता है इसे देखकर। और नेचर की बात करें तो दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ सा, खोया खोया, ऐसे उदास सा, खुद से खफा सा। कभी ज़िंदा दिली से हंसता है, कभी बिल्कुल संजीदा हो जाता है। बात करते करते अचानक ही रुक जाता है, हंसते हंसते एकदम चुप हो जाता है। शादीशुदा है या कंवारा? नैनी ने एकदम ही बेहद दिलचस्पी जाहिर की। वो सब्जियां काटती रुक कर बगौर से देखने लगी थी। नैनी, इसने बेहद नाराज़गी से इन्हें देखा। तुम इसको इस कदर तारीफ़ कर रही हो ना, तो मुझे लगा कि शायद आपको बिल्कुल गलत लगा। नैनी वो नैनी का वजाहती जुमला काटते हुए कदरे खफगी से बोली, और मुझे बस एक दोस्त की हैसियत में अच्छा लगा है। मैं इसे पेंट करना चाहती हूँ इसलिए अच्छा लगा है, लेकिन किसी और तरह भी तो वो अच्छा लग सकता है। जब वो इतना अच्छा है तो फिर नामुमकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इसकी सबसे बड़ी खामी इसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखना है। नामुमकिन है कि मैं दोस्ती से बढ़कर इसके लिए कुछ और सोचूं। नैनी को इसकी बात बुरी लगी थी। वो पाकिस्तान की बुराई सुनकर हमेशा इस तरह रद्द अमल जाहिर किया करती थी। पाकिस्तानी होना क्या इतना बुरा है लीज़ा? हाँ, मेरे लिए बहुत बुरा है। मैं किसी मुसलमान आदमी से शादी करूँगी, मगर वो मुसलमान आदमी पाकिस्तान से हरगिज़ ताल्लुक़ नहीं रखता होगा। और आप मुझे इस तरह नाराज़गी से मत घुरें। आप ख़ुद कौन सा पाकिस्तानी हैं? गुज़िश्ता 24 सालों से आप इटालियन हैं। ऐसा पहली बार ना हुआ था। वो बरमला पाकिस्तानी मर्दों को बुरा कहा करती थी और नैनी इसके बुरा कहने पर हर बार यूं ही बदमज़ा हुआ करती थी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सारी नफ़रत सेम ने तुम्हारे अंदर डाल दी है लीज़ा, उन्होंने खफगी से कहा, और वो दोबारा सब्जियां काटना शुरू हो गई। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सारी नफ़रत पापा ने मेरे अंदर डाली है नैनी। उन्होंने अपने अमल से साबित करके बताया है कि पाकिस्तानी मर्द कितने बुरे होते हैं। वो पापा हों या हाशिम असद, सारे पाकिस्तानी मर्द एक जैसे होते हैं, मुनाफिक, दोगले और संग दिल। वो तलखी से फ़ौरन ही मेज़ से नीचे उतरी और किचन से बाहर चली गई। नैनी के चेहरे पर भी कुछ बरहमी थी। उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो ऊपर अपने स्टूडियो में आकर ख़ुद को पेंटिंग में मसरूफ़ कर चुकी थी जब इसे सीढ़ियों से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। नैनी ऊपर इसके पास आई थी। वो इसके चेहरे पर अब इसके लिए खफगी नहीं बल्कि ममता और मोहब्बत थी। वो इनके प्यार के इज़हार पर अब मज़ीद अपना मूड ख़राब नहीं रख सकती थी। आप चलें, मैं आ रही हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। वो गर्दन हिलाती वापस नीचे जा रही थी। लीज़ा काम रोक कर इन्हें जाता हुआ देख रही थी। माँ की असल गोद, दरअसल प्यार तो इसने पाया नहीं था। हाँ, माँ के जैसा प्यार की झलक इसने नैनी के प्यार में देखी थी। वो जवानी में बेवा हो गई थी, औलाद थी नहीं,
وہ اور ان کا خاندان اس کے دادا کے خاندان کے جدی پشتی ملازم تھے۔ اس کی دادی کو بیٹے کی اٹالین عورت سے شادی کے سبب اپنی پوتیوں کی تربیت اور پرورش سے متعلق تفکرات لاحق تھے۔ پوتیوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کے لیے انہوں نے اپنی قابل بھروسہ ملازمہ مہر النساء کو اٹلی بیٹے کے پاس بھیج دیا تھا۔ جب نینی 37 سال کی تھیں، پھر جب ان بہنوں کا گھر ٹوٹا، ان کا ساتھ چھوٹا، تب ان بہنوں کی زندگیوں میں نینی کی ضرورت بھی ختم ہو گئی تھی۔ جب گھر ہی نہ رہا تو کسی آیا یا ملازمہ کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی تھی؟ مگر پیچھے پاکستان میں بھی نینی کا کون تھا؟ وہاں جا کر بھی انہیں اس کی دادی کے گھر پر یا پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے گھر پر آیا ہی بننا تھا۔ تو پھر یہ ملک کیا برا تھا؟ وہاں روم میں پاکستانی ایمبیسڈر کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پاکستانی آیا کی ضرورت تھی۔ وہ اچھے حسن نسب والی ملازمہ تھیں۔ اس حوالے کی بنیاد پر انہیں روم میں دوسری ملازمت فوراً ہی مل گئی تھی۔ پھر آنے والے برسوں میں وہ کسی نہ کسی پاکستانی سفارتکار یا بزنس مین کے گھر پر ان کے بچوں کی آیا کے طور پر یا ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا کام کرتی رہتی تھیں۔ ان تمام برسوں میں لیزا کا ان سے برابر رابطہ رہا تھا۔ 5 سال قبل جب اس نے روم میں اپنا فلیٹ خریدنے کا سوچا، تب اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال آیا تھا کہ وہ اپنے فلیٹ کی دیکھ بھال کے فرائض نینی کے سپرد کر دے گی۔ اس نے اب نینی کو کہیں پر بھی ملازمت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود تو یہاں صرف 2 ماہ گزارتی تھی، لیکن باقی سارا سال اس کے فلیٹ کا خیال نینی رکھتی تھی۔ وہ انہیں ان کے اخراجات کے لیے پابندی سے ہر ماہ لندن سے پیسے بھیجا کرتی تھی۔ اس کی پرورش اور تربیت میں ان کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ ماں نہیں تھیں، پر ماں جیسی تو تھیں۔ ان کا حق تھا، اس کا فرض کہ اب جب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں تو وہ ان کا خیال رکھے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ کھانے اور کافی کے بعد جب اس کا رات بھر کام کرنے کا موڈ تھا، وہ بڑی ہیبت ناک جگہ تھی، جہاں جیسے کوئی غار، کوئی سرنگ، وہاں روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے وہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اس اندھیرے سے وحشت اور تنگ جگہ پر گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ کوئی جو اس اندھیرے میں چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے اس کی بے بسی پر قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر نہ وہاں سے بھاگ پا رہا تھا، نہ ہی شخص سے خود کو دور کر پا رہا تھا۔ وہ زور زور سے چلاتا۔ یکدم اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ چند سیکنڈز وہ بالکل کسی مردے کی طرح ساکت بیڈ پر پڑا رہا۔ اس کے جسم پر کوئی جنبش نہیں تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل ہوا، تب اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے چہرے پر گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے پسینے آنے لگے تھے۔ اس کے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسے اپنے کمرے کے گھوپ اندھیرے میں شدید ترین گھٹن ہونے لگی۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے بستر سے اٹھا۔ وہ کمرے کی تمام کھڑکیاں کھولنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے کی تمام بتیاں روشن کرنا چاہتا تھا۔